انشاءاللہ کے فائدے بہت رہتے ہیں اور ہم لوگ سمجھتے نہیں. سب سے بڑا فائدہ تو انشاءاللہ کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان اور توکل کا اظہار ہوتا ہے. یعنی بندہ اگر کسی بھی کام کے کرنے کے وقت یہ کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ میں کروں گا، تو اس کے ایک لفظ انشاءاللہ جو زبان سے نکل رہا ہے، اس ایک لفظ کے پیچھے اس کے ذہن میں موجود اللہ کی قدرت پر یقین اور ایمان کا اظہار ہوتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یعنی بندہ اللہ کی قدرت کو مانتا ہے، اللہ کی طاقت کو مانتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے میں عاجز ہوں، میں بے بس ہوں، میں لاچار ہوں، میں کمزور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہ رہی. اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہ رہی تو میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. ہر کام کا انجام پانا یہ اللہ کے دست قدرت ہی سے ممکن ہے، انسان کے بس کا روگ نہیں ہے. ایک لفظ انشاءاللہ سے انسان کے دل میں چھپے ہوئے ایمان کا پتہ چلتا ہے. پتہ چلتا ہے نہیں پتہ چلتا. تکبر سے بچ جاتا ہے انسان. اگر انسان جو ہے کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہہ رہا ہے تو یہ جملہ انسان کو غرور اور خود اعتمادی کے فریب سے بچا دیتا ہے. گھمنڈ کیسے کرے گا وہ؟ ابھی کسی کو بولے آپ ذرا کچھ میری مدد کر دیجئے، کچھ کام ہے، انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں. اور اگر گھمنڈی رہا تو کرنا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے ہلکا کام ہے آ جانا دیکھ لوں گا، اس جملے میں، اور اس کی جگہ پر انشاءاللہ کر لوں گا. آدمی غرور سے بچ جاتا ہے، گھمنڈ سے بچ جاتا ہے، تکبر سے بچ جاتا ہے. اللہ کی مدد انشاءاللہ کہنے میں انسان کے شامل حال ہو جاتی ہے. ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اگر انسان نے کوئی کام کیا اور اس میں اللہ کو شامل کر لیا تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی. نیت اس کی اصلاح ہو رہی ہے، نیت کی اصلاح ہوتی ہے انشاءاللہ کہنے سے. انسان نے کوئی کام کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہہ دیا تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کام اللہ کے لیے کرنا چاہ رہا ہے. کس کے لیے کرنا چاہ رہا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا چاہ رہا ہے. تو اس کی نیت کی صفائی، نیت کے خلوص کا پتہ چلتا ہے انشاءاللہ کہنے سے. معمولی چیز ہے لیکن کبھی ہم اس کی گہرائی پر غور نہیں کرتے. ایسی سلام کا معاملہ ہے، معمولی سا لگتا ہے، مگر اس کے جو فوائد ہیں، جو اس کے اثرات ہیں، اس کی برکات ہیں، اس کے ثمرات ہیں، بہت زیادہ لامحدود ہے. ایسے ہی انشاءاللہ. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ کہنے سے سنت پر عمل ہوتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی وجہ سے زبان سے نہیں نکلا تو اللہ نے گرفت کر لی، گویا یہ کہ اللہ کے رسول کا معمول تھا. تو ہم اگر کسی کام سے پہلے انشاءاللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ غیبی آفتوں سے حفاظت فرماتا ہے. کیسے حفاظت فرماتا ہے؟ غیبی آفتوں سے. بہت سے معاملات ہو سکتے ہیں جس میں نقصان ہو سکتا ہے. فیوچر کے کسی ڈیلنگ کر رہے، کوئی کاروبار کر رہے اور انشاءاللہ بول کر دیے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں نقصان ہونے والا تھا لیکن بندے نے اللہ کو جوڑ دیا. تو کیا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جس نے اس کے کام میں اللہ کو جوڑ لیا، اللہ بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ کتنا آسان جملہ کتنے فائدوں کو لیے ہوئے ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، تو اس کی عادت ڈالنا چاہیے اپنے آپ.